اگر آپ اس ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھ لیں گے تو آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ ایک گاؤں میں ایک اجنبی شخص آیا اور اس نے اعلان کروایا کہ وہ گاؤں والوں سے ایک بندر 10 روپے میں خریدے گا۔ اس گاؤں کے ارد گرد بہت زیادہ بندر تھے۔ دیہاتی بہت خوش ہوئے، انہوں نے بندر پکڑنا شروع کر دیے۔ اس آدمی نے 1000 بندر 10-10 روپے کے بدلے میں خریدے۔ اب اس گاؤں میں بندروں کی تعداد کافی کم ہو چکی تھی، چند ایک بندر ہی باقی تھے جنہیں پکڑنا دشوار ہو گیا تھا۔ اسی وقت تاجر نے اعلان کیا اب وہ ایک بندر 20 روپے میں خریدے گا۔ اس سے دیہاتیوں میں نیا جذبہ پیدا ہوا اور ایک دفعہ پھر انہوں نے پوری قوت سے بندر پکڑنا شروع کر دیے۔ تاجر نے وہ بندر خرید لیے۔ چند دنوں کے بعد کوئی بندر نظر آتا تھا۔ اس نئے آئے ہوئے تاجر کے ایک بڑے پنجرے میں تقریباً 1300 بندر جمع ہو چکے تھے۔ جب تاجر نے بندروں کی خریداری میں سستی دیکھی تو اس نے فی بندر قیمت پہلے 25 روپے مقرر کی اور پھر اگلے دن قیمت 50 روپے کر دی۔ اس قیمت میں اس نے صرف 9 بندر خریدے۔ اب جو بندر بھی نگاہ انسان کی زد میں آتا داخلے زندان کر دیا جاتا۔ اس کے بعد وہ تاجر کسی کام کے سلسلے میں کسی دور شہر چلا گیا اور اس نے ایک دوسرا تاجر جو اس کے لیے کام کرتا تھا کہا کہ یہاں کا کام تم سنبھالو۔ اس کی غیر موجودگی میں اس نئے تاجر نے سب دیہاتیوں کو جمع کر کے کہا، بھائیو، اس بڑے پنجرے میں تقریباً 1450 جانور ہیں جو کہ استاد نے جمع کیے تھے۔ میں ایسا کرتا ہوں کہ تم کو یہ سارے بندر 35 روپے کے حساب سے دیتا ہوں۔ جب استاد آئے تو تم لوگ انہیں یہ بندر 50 روپے کے حساب میں بیچ دینا۔ سب لوگ بڑے خوش ہوئے اور انہوں نے پیسے نکالے اور جتنا ہو سکا کہ بندر خرید لیے۔ اس کے بعد وہ تاجر وہاں سے چلا گیا۔ نہ تو کبھی پہلے والا تاجر آیا اور نہ ہی اس کے بعد والا تاجر آیا، بس ہر جگہ بندر ہی بندر تھے۔ کسی بہت بڑے بزنس مین نے اس کہانی کو لکھتے ہوئے کہا ہے، اسے کہتے ہیں اسٹاک مارکیٹنگ، اور اس کا سب سے اہم اصول یہ ہے، کوئی بھی کاروبار ایسی جگہ کرو جہاں اس کی ڈیمانڈ ہو۔ اچھا تاجر وہ ہوتا ہے جس کو یہ پتا ہو کہ میری یہ چیز فلاں جگہ بکے گی اور وہ اس چیز کو اس جگہ بھیجے، نہ کہ کسی اور جگہ بیچے۔ اگر آپ نے غور کیا ہو تو تاجر نے ایسے گاؤں کا انتخاب کیا تھا جہاں ہر طرف بندر ہی بندر تھے۔